بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 6 جماعت ہشتم مضمون اسلامیات، عنوان اخلاص و تقویٰ۔ بچوں، آج ہم اخلاص و تقویٰ کا معنی و مفہوم پڑھیں گے۔ تقویٰ کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے، تقویٰ معیار فضیلت کس طرح سے ہے اور بلند اخلاق کا کس طرح سے سبب بنتا ہے۔ اخلاص کے لیے ہم خلوص نیت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے لفظی معنی ہے خالص کرنا۔ خالص کا لفظ کسی ایسی چیز کے متعلق بولا جاتا ہے جو ملاوٹ سے پاک ہو۔ انسانی تعلقات میں اخلاص ایسی صفت کا نام ہے جس کے تحت انسان کوئی کام خالصتاً کسی ایک فرد یا کسی ایک مقصد کے لیے سر انجام دیتا ہے اور اس سے کوئی نمائش، کوئی ذاتی غرض یا کوئی ذاتی مفاد مقصود نہیں ہوتا۔ اس طرح دین میں اخلاص کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایک آدمی جو کام کرے وہ خالصتاً اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے کرے، اس سے کوئی ذاتی مفاد یا غرض وابستہ نہ ہو۔ جو آدمی اخلاص سے کام کرے اسے مخلص کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مفہوم۔ تقویٰ کے لفظی معنی ہے ڈرنا، بچنا یا پرہیزگاری۔ شریعت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس بات کا احساس اور خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ میری ہر بات کو دیکھ رہا ہے، جس کے مطابق حساب کتاب کے بعد مجھے انعام یا سزا دی جائے گی۔ اس خوف اور احساس کے تحت وہ نیکی و پرہیزگاری کی روش اختیار کرے اور اپنے آپ کو آخرت کے برے انجام سے بچا لے جائے۔ اخلاص و تقویٰ کا مفہوم۔ پہلے ہم نے بچوں اخلاص کا مفہوم پڑھا، پھر تقویٰ کا پڑھا، اب ہم اخلاص و تقویٰ کا مفہوم پڑھیں گے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب اخلاص اور تقویٰ کو ملا کر بولا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ انسان نیکی اور پرہیزگاری بے لوث ہو کر اور کسی غرض سے اختیار کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، یعنی کہ جس میں کوئی بھی مفاد یا لالچ شامل نہ ہو، وہ برے انجام سے بچ جائے اور یہ نیکی وہ کسی مفاد یا دکھاوے یا نیک نامی کے لیے نہ کر رہا ہو۔ مختصراً اسے ہم نیک نیتی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تقویٰ کی حقیقت۔ تقویٰ ایک دلی کیفیت ہے، ایک رویہ ہے اور ایک طرز حیات ہے۔ جب انسان میں یہ کیفیت یا رویہ پیدا ہو جائے تو وہ کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقویٰ کی حقیقت دریافت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، کبھی آپ کسی ایسے راستے سے بھی گزر ہوا جس میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، یعنی کہ کانٹوں والی جھاڑیاں یا پتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، جب میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تو اکثر ایسے راستوں سے گزرا کرتا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ وہ راستہ کس طرح طے کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا تھا، ایک طرف اپنا دامن کانٹوں سے بچانے کی کوشش کرتا اور دوسری طرف کانٹوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا اور بہت احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، یہی تقویٰ ہے۔ قرآن کریم نے انسان کے تمام اعمال و عبادات کا مقصد اسی تقویٰ کو قرار دیا، کیونکہ جب انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو جائے تو اس کے لیے برائی سے بچنا اور بھلائی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تقویٰ معیار فضیلت۔ اسلام نے انسانی فضیلت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا۔ ترجمہ اور فرمایا، تقویٰ کو اپنی پوری ہمت و استطاعت سے اختیار کرو، اور پھر یہاں تک فرما دیا کہ زندگی کے آخری سانس تک تقویٰ کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اور تقویٰ کو اس طرح اختیار کرو جس طرح اس کے اختیار کرنے کا حق ہے۔ ترجمہ، مومنوں، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ ان آیات سے تقویٰ کی اہمیت بخوبی ذہن نشیں ہو جاتی ہے۔ اخلاص و تقویٰ۔ اخلاص و تقویٰ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی جزا و سزا اور ان کی قدر و قیمت کا تعین ان کی ظاہری صورت پر نہیں ہوگا، بلکہ اس نیت کی بنا پر کیا جائے گا جس کے تحت یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں، تمہاری شکلوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، روزہ رکھا یا خیرات کی، اس نے شرک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا۔ مثلاً ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس شخص کی نظر اس پر پڑی تو وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے۔ بلندی اخلاق۔ اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری زینہ ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں یا کوئی نیک کام کریں تو وہ صرف اس نیت سے کیا جائے کہ ہمارا خالق اور پروردگار ہم سے راضی ہو، وہ ہم پر رحمت فرمائے اور اپنی ناراضگی اور غضب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ مشقی سوالات ہیں۔ سب سے پہلے بچوں تفصیلی جواب دیں۔
اخلاص کے لفظی معنی انسانی تعلقات اور دین کے لحاظ سے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 29 پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کی وضاحت کس طرح کی؟ اس کا جواب بچوں صفحہ نمبر 29 اور 30 پر ہے۔ تقویٰ کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات بیان کریں، صفحہ نمبر 30 پر جواب ہے۔ اخلاص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کر کے ان کا مطلب واضح کریں، اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 30 پر ہے۔ مختصر جواب دیں، کس عمل کو دجال سے بھی زیادہ خوفناک قرار دیا گیا ہے؟ ابھی ہم نے بالکل آخر پہ پڑھا ہے۔ دکھاوے کی نماز کو کیا کہا گیا ہے؟ ریاکاری سے کیا مراد ہے؟ اخلاص و تقویٰ سے کیا مراد ہے؟ قرآن نے تمام اعمال و عبادات کا مقصد کسے قرار دیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں اچھی طرح ڈیش ہے جانتا، اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے، نیتوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی فضیلت کا معیار ڈیش کو قرار دیا، تقویٰ کو۔ زندگی کے آخری سانس تک ڈیش کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، تقویٰ۔ اخلاص و تقویٰ اخلاقی بلندی کا آخری ڈیش ہے، زینہ۔ بچوں، پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے تفصیلی اور مختصر سوالات یاد کرنے ہیں اور ایک بار رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔